الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر وفي رواية آخر خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر ب3. آج کی مجلس میں وہی مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو مسئلہ اس سے پہلے بھی میں نے گزشتہ سال بیان کیا ہے اور اس سال بھی اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل میں جو باتیں بیان کی جائیں گی وہ صرف وضاحت کے لیے اور اپنے لیے، وضاحت کے لیے اور اپنے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کہے کہ تم جس مسئلے پر عمل کر رہے ہو وہ دلیل سے ثابت نہیں ہے تو ہم سوچیں کہ ہاں بھائی صحیح ہے، ہمارے علماء نے بھی دلیل نہیں بتائی تھی، مسئلہ بتا دیا تھا۔ اصلاً تو عام آدمی کو مسئلہ ہی معلوم ہونا چاہیے، لیکن زمانہ فتنے کا ہے، اس لیے مسائل کو دلائل سے معلوم کرنا چاہیے اور اپنی بات کو اچھی طرح سے معلوم رکھنا چاہیے، دوسرے کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اس سے جھگڑا ہوگا اور آپسی اتحاد اور آپسی ملاپ میں کمی آ جائے گی۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھگڑے کرے گا تو اسلام کی طاقت گھٹ جائے گی، اس لیے ہمیں آپس میں میل محبت سب کچھ رکھنا ہے اور مسائل میں اپنی دلیل کو سمجھے رہنا ہے۔ یہی چیز، یہی اسلوب، یہی طریقہ
زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے زمانے کے لحاظ سے. اس لیے میں اب چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیا کروں گا، جو مسائل ایسے ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں اور وہ دلائل سے ثابت ہیں، یا تو قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس کی دلیل موجود ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کے آثار میں ان کی دلیل موجود ہے، یا تو اجماع میں موجود ہے یا قیاس میں موجود ہے. تو میں ان مسائل کو دلائل سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسے یاد رکھیں، ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ ہم جن مسئلوں پہ عمل کرتے ہیں اس کی دلیل ہمارے پاس میں ہے. آج میں آپ کے سامنے تراویح کے مسئلے کو بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضور نے صحابہ کرام کو 24 رکعت نماز پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھائی. کتنی رکعت پڑھائی؟ 24 رکعت نماز پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھائی. کتنی رکعت ہو گئی؟ ارے کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 27 رکعتیں ہو گئی. تو اب دیکھیے 27 میں سے آپ جوڑیے 20 تراویح، 4 فرض اور 3 وتر، تو 27 نماز میں 27 رکعتیں ہو گئی ہیں. دیکھیے کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاریخ جرجان صفحہ 142 میں لکھا ہوا ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. کہاں سے نکلے؟ اپنے حجرہ پاک سے. آپ مسجد نبوی گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائیں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، وہی حضور کا کمرہ ہے، اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. تو خرجہ کا مطلب نکلے، اپنے کمرے سے نکلے، مسجد میں تشریف لائے. ذات لیلۃ، ایک رات. روایتوں میں یہ ہے کہ کئی راتیں حضور نے یہ نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائی ہیں. تو ایک راوی ایک رات کی بات بیان کر رہے ہیں. ذات لیلۃ، ایک رات. فی رمضان، رمضان کی رات تھی، غیر رمضان کی نہیں تھی. یاد رکھیے گا دماغ میں، رمضان کی رات تھی، غیر رمضان کی نہیں تھی. فصلی الناس 24 رکعتا، تو لوگوں کو حضور نے 24 رکعتیں پڑھائی. وَأَوْتَرَ بِثَلَاثَةٍ، اور وتر 3 رکعتیں پڑھائی. تو 24 اور 3 27 رکعتیں ہو گئی. یہ حضور نے پڑھائی. اور حوالے سے بتا رہا ہوں، ایک دوسری روایت سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام تو مشہور ہے، حدیث کی روایت بیان کرتے ہیں. حدیث کیوں قابل اعتماد ہے؟ کہ اس کے بیان کرنے والے لوگ قابل اعتماد ہیں. تو حدیث کون بیان کریں گے؟ حضور کی بات کون نقل کریں گے؟ صحابہ کرام. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں 20 رکعت پڑھاتے تھے اور وتر پڑھاتے تھے. یہاں پر فرض کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ فرض تو رمضان اور غیر رمضان سب میں حضور پڑھاتے تھے، اور وتر کی نماز جماعت سے رمضان میں ہوتی تھی، غیر رمضان میں نہیں ہوتی تھی. ہم وتر کی نماز جماعت سے رمضان میں پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں نہیں پڑھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں پر بیان کیا کہ 20 رکعتن والوتر، 20 رکعتیں پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھائی. یہ 3 کا لفظ یہاں نہیں ہے، صرف وتر ہے. ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے نائب امام صاحب اعلان کرتے ہیں واجب الوتر. اب انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کہا، انہوں نے گزشتہ سال نہیں سمجھ میں آتا تھا، اس سال سمجھ میں آنے لگا ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں 3 وتر. ارے وتر جب پڑھیں گے تو وہ تو 3 ہے ہی ہے. اور جیسے ابھی پہلی روایت میں نے بتایا وہ اور طرح بے صلاح سے 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. تو یہی صحابہ کرام کا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. یہ روایت لکھی ہوئی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225. اور اب تو کمپیوٹر سے اور انٹرنیٹ میں حدیث تلاشتے ہیں تو جا کے دیکھ لیجیے. حدیث نمبر 7774 یہ نمبر ہے حدیث شریف کا. مصنف ابن ابی شیبہ یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، 22 جلدوں میں یہ کتاب حدیث شریف کی ہے. اور حضرت مولانا حضرت علامہ محمد عوامہ رحمت اللہ حفظہ اللہ وہ ابھی مدینہ پاک میں موجود ہیں. تقریباً 80-85 سال کے درمیان ان کی عمر ہے. انہوں نے ابھی چھپوائی ہے یہ کتاب، پہلے بھی چھپی تھی مگر اب اور اچھی چھپی ہے. اور پورے دنیا میں علماء احناف کو انہوں نے بانٹا ہے. اور دیوبند آئے تھے، تشریف لائے تھے تو ہم اساتذہ کرام کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور اہتمام میں محترم صاحب وغیرہ سب تھے. تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ اے علماء دیوبند، آپ لوگوں کو اپنی قدر اتنی نہیں معلوم ہے جتنی مجھے معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کتنے قابل قدر ہیں. آپ اپنے طریقے کو نہیں چھوڑیے ورنہ پوری دنیا کی امت گمراہ ہو جائے. یہ انہوں نے ارشاد فرمایا. انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اور اللہ کے فضل سے ان کا ہدیہ میرے کو بھی نصیب ہو گیا ہے. میں نے بھی اس کو رکھ رکھا ہے اپنے پاس میں. تو بہت سی دلیلیں وہ اس کتاب میں ہمیں ملتی ہیں اور بھی دوسری کتابوں میں. اس کے بعد ایک وضاحت کے طور پہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کو کوئی آدمی یوں کہے، کنفیوژن دے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں دکھاؤ، تو آپ یوں تصور کیے رہیں آپ کے کا میں ترجمان ہوں اور آپ کی شریعت کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ یوں سمجھیں کہ حدیث شریف کی صرف 2 ہی کتاب نہیں، حدیث شریف کی بہت سی کتابیں ہیں، بہت کتابیں. آپ جن بھی سکیں گے اتنی کتابیں. آپ کی یہ مسجد بھر جائے گی پھر بھی کچھ کتابیں باقی رہ جائیں گی. تو سند کے لحاظ سے حدیث شریف ہم دیکھتے ہیں تو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. اس میں سے بھی جو حدیث شریف صحیح ہے اور جو قابل عمل ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی جو احادیث موضوع نہیں ہے ان پر ہم عمل کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ ضعیف پر بھی عمل ہوتا ہے، صحیح پر بھی عمل ہوتا ہے، ضعیف پر بھی عمل ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے ایسی بات آئے کہ یہ ضعیف ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، ضعیف پر بھی عمل ہوتا ہے. ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں، موضوع کے معنی بنایا ہوا. حضور نے کہا نہیں کسی نے بنا کر کے کہیں ڈال دیا ہے.
اور وہ اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ کر دیا ہے تو موضوع کہتے ہیں. موضوع قابل اعتماد نہیں لیکن ضعیف ہے تو وہ قابل استدلال ہے. کیوں؟ پوری نماز میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ضعیف حدیث سے ثابت ہے اور اس پر سب عمل کرتے ہیں. ہاتھ چاہے نیچے باندھو یا اوپر باندھو یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے. اب کچھ علماء ہاتھ نہیں باندھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے، کوئی بات نہیں ہے. کچھ ہیں وہ ہاتھ ناک کے قریب میں باندھتے ہیں، ایسا باندھتے ہیں کہ ہاتھ کا تھوڑا حصہ نیچے رہتا ہے، یہ بھی صحیح ہے. کچھ تھوڑا اوپر کر کے باندھتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. تو آپ اتنے تو یاد رکھیں کہ یہ ضعیف حدیث شریف سے ثابت ہے اور اس پر دوسرے بھی عمل کرتے ہیں، ہم بھی عمل کرتے ہیں. پھر ایک اور کنفیوژن دور کر رہا ہوں آپ کا کہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، غور سے سننا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی غور سے سننا بھائی، سونا نہیں. اب کوئی آدمی کہے گا کہ تم آپ کرو تو مان لو گے اگر یہاں سوئے رہ گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے، سننا غور سے، کہ حضور رمضان میں اور غیر رمضان میں کیا فرما رہے ہیں؟ بولیے بھائی. رمضان میں اور غیر رمضان میں دونوں میں حضور 11 رکعت پڑھتے تھے. کتنی پڑھتے تھے؟ 11 رکعت. اب یہ بتائیے کہ 11 رکعت اگر پڑھتے تھے تو اس سے 8 رکعت ثابت ہوگی. یہ تو تہجد کی نماز ہے. کیوں؟ کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں. تو غیر رمضان میں کوئی آدمی تراویح پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے. تو یہ روایت ہے، دھیان سے دیکھیے گا، آنکھ کھول کے دیکھیے گا. اب تو بخاری شریف اینڈرائڈ کی موبائل میں نکال کے دیکھیے، نیٹ کے بارے میں دیکھیے، اس میں دیکھیے فی رمضان ہو غیر رمضان. حضور رمضان میں بھی پڑھ رہے ہیں اور غیر رمضان میں بھی پڑھ رہے ہیں. کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں؟ 11 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو 11 رکعتوں میں سے 8 رکعت تہجد کی نماز ہے. بات بہت کلیئر ہے. 8 رکعت تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کے ساتھ اب کتنی بچ گئی؟ 3. کیا ہے 3؟ وتر. تو اگر 8 اس سے ثابت ہو، تراویح کی نماز 8 اس سے ثابت ہو تو فوراً 3 ثابت ہو جائے گی. کون سی؟ وتر 3 ثابت ہو جائے گی. مگر عجیب بات ہے کہ اس سے 8 تو تراویح لے لیتے ہیں اور 3 وتر کو نہیں لیتے ہیں. ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایک آنکھ بند رکھتے ہیں. بخاری شریف کی صاف صاف روایت. رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 ہے تو 3 تو وتر ہے اور 8 تہجد کی نماز ہے. کیونکہ رمضان میں ہے، کیونکہ غیر رمضان میں. حضور کی عادت شریفہ مختلف تھی. کبھی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی تو پوری رکعت پورے میں اس میں 7 رکعت ہی پڑھتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا 9 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا 11 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 13 رکعتیں پڑھتے تھے. مالا بدھ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ 5 رکعت کی بھی بات لکھے ہیں اور 15 رکعت کی بھی بات لکھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر حضور نے سب پڑھا ہو اور یہ سب روایتوں میں موجود ہے. وتر کی نماز آخری 2 رکعت جو دو پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تہجد 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آخر میں ایک کو ملا دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ وہ آخری والی 3 ہو جائے گی. تو حضور ایسا ہی کرتے تھے کہ 2 رکعت پڑھتے تھے اور آخری والی کو وتر سے ملا لیتے تھے. تو 11 والی جو روایت ہے، جب 8 کو ادھر کریں گے تو 2 کے ساتھ 1 مل جائے گی، نہیں مل جائے گی، وہ ہو جائے گی کلیئر 3 رکعت وتر. اس لیے آپ یوں یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 راتیں صحابہ کرام کو 20 رکعتیں پڑھائی اور بہت آرام سے پڑھاتے تھے. 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد لوگ اپنا جاتے تھے، استنجا کا کھانا وغیرہ کر کے
یا کچھ اوراد وہی پڑھنا ہے وہ بھی کر کے پھر آتے تھے پھر پڑھتے تھے، تو پوری رات پڑھتے تھے. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنی ہمت نہیں، طاقت نہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا سو بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جگتے ہیں تہجد کے لیے. تو تہجد کی نماز یہ زیادہ بہتر ہے تراویح کی نماز سے. اس لیے رمضان میں ایسا نہ ہو جائے کہ تہجد کو چھوڑ دیجیے، نہیں، تھوڑا بھی وقت ہو تو نیت باندھ کر کے پڑھ لیجیے تہجد کی نماز. تہجد کی نماز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ اہم بتایا. صحابہ حضور نے دیکھا کہ ایک دن پڑھایا تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن ایک دم سے بہت سارے تھے، اور تیسرے دن تو پورے جشن جیسے مناتے ہیں اس طرح سے بھیڑ ہو گئی، جمعہ سے بھی زیادہ بھیڑ ہو گئی لوگوں کی. اب حضور اندر ہی بیٹھے، اب صحابہ کرام انتظار میں کہ حضور آئیں گے. فرض پڑھ کر کے جا چکے ہیں تو تراویح پڑھائیں گے حضور 20 رکعت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی بیٹھے ہوئے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میرے صحابہ کے اس شوق و ذوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز بھی واجب ہو جائے، فرض کے برابر ہو جائے، ادائیگی میں فرض کے برابر ہو جائے تو میری امت کمزور ہے، ادا نہیں کر سکے گی. کیونکہ فرض اور واجب کا تو ادا کرنا کمپلسری ہوتا ہے. تراویح اگر کبھی چھوٹ بھی گئی تو اللہ معاف فرمائیں گے، اور فرض تو قضا بھی کرنی پڑتی ہے. تو حضور اس سے کہ کہیں میری امت میں فرض نہ ہو جائے اور میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، حضور نہیں آئے اور صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کو یاد دلا رہے ہیں تاکہ احساس ہو اور کچھ اور طریقے سے کہ حضور کو احساس ہو. حضور نہیں آئے اور بعد میں کہا ہمیں معلوم تھا کہ تم لوگ ذوق و شوق سے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں آؤں گا پڑھاؤں گا، مگر میں نے نہیں پڑھایا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز بھی واجب ہو جائے، فرض کے برابر ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً ایسا کیا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ چلو حضور نے تو پڑھا دیا، اب ہم لوگ اکیلے پڑھا کریں گے. اب صحابہ کرام کھیت میں کام کرنے والے، اونٹوں میں کام کرنے والے اور کھجوروں میں کام کرنے والے، دکانوں میں بازاروں میں کام کرنے والے، کپڑے بیچنے والے، سب کسی کے تھے. وہ سب دن بھر روزہ رہتے تھے اور اس کے بعد آتے تھے اور ہر ایک اپنی اپنی نماز نیت باندھ لیتے تھے. مسجد میں ہر حافظ اپنی اپنی نیت باندھ کر کے پڑھ رہے ہیں، پوری مسجد میں سب پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے، ایسے ہی چلتا رہا حضور کے بعد رمضان میں، ایسے ہی چلتا رہا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی ایسے ہی چلتا رہا. حضرت عمر نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، وہ اکیلے کوئی کام نہیں کرتے، کہ آپ لوگوں سے ایک مشورہ ہے کہ سب لوگ تھکے تھکائے رہتے ہیں تو قرآن پاک ہر آدمی چستی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے. قرآن پاک ہر آدمی، ہر صحابی چستی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے، سستی ہوتی رہتی ہے. تو اگر حضور نے چونکہ ایک بار نمونہ پیش کر دیا ہے ہم لوگوں کو، شریعت کا ایک نمونہ حضور نے 2-3 دن کر کے پیش کر دیا ہے، تو اگر ہم سب لوگ مل کر کے حضور کے اسی طریقے کو زندہ کریں تو کتنا اچھا رہے گا. سب نے کہا کہ حضرت بات بہت اچھی ہے، تو ایسا کرنا چاہیے. اس لیے کہ حضور کے زمانے میں تو واجب ہونے کا خطرہ تھا، مگر حضور سے تشریف لے گئے تو اب تو کوئی چیز واجب ہوگی نہیں، فرض ہوگی نہیں. تو کہنے لگے کہ اب بتاؤ سب میں اچھا قرآن کون پڑھتے ہیں، ان کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے اور ان کے پیچھے پڑھیں گے، ایک ساتھ سب لگا کے پڑھیں گے. تو سب نے کہا کہ ابی ابن کعب یہ سب سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اقرأ الصحابہ ہیں، بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو حضرت ابی بن کعب کو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھ بھائی قرآن آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کھڑے ہو کر کے حضور کی سنت کے طریقے پر سب کو ایک ساتھ پڑھا دیا کیجیے اور سب لوگ سنتے رہیں گے. سارے صحابہ نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، حضور کے نمونے اور طریقے پر اجماع ہے، اس لیے ٹھیک ہے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. ایک مرتبہ حضرت عمر
کہیں پر کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میں بگڑ جاؤں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ایک صحابی تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت یہ تلوار سے ٹھیک کر دیں گے. کیا کہا؟ تلوار سے ٹھیک کر دیں گے. یعنی حضرت عمر چاہے کتنے ہی زبردست باروق شخصیت ہیں لیکن دین میں تحریک نہیں کر سکتے ہیں, دین کو بدل نہیں سکتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدل نہیں سکتے ہیں. اگر بدلنا چاہیں گے تو سارے لوگ اعتراض کریں گے. لیکن بتائیے کسی کتاب میں کہیں پر ایک صحابی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے عمر تم نے غلط کیا؟ لکھا ہے کہیں پر؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے نہیں سنا ہے علماء سے پوچھیے, کریے کسی کو دکھا دے کہ حضرت عمر کو کسی نے ٹوکا کہ تم نے غلط کیا. کسی صحابی نے تو حضرت عمر کو نہیں ٹوکا. کیوں؟ انہوں نے حضور کو دیکھ لیا تھا. اور جب سارے صحابہ کے پیچھے آئے تابعین تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا ہاں صحیح ہے. حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو بھی ایک حافظ صاحب نماز پڑھاتے ہیں, قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں, سب لوگ پڑھ رہے ہیں. حضرت علی کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی ایسا ہی رہا کہ اور بات تک چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے. کم سے کم حرمین شریف ہے کو اللہ نے اب تک محفوظ کر رکھا ہے اور آج تک چل رہی ہے. وہی تراویح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور بلکہ حضرت عمر طرح نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اجماع صحابہ کے ساتھ جو طریقہ شروع ہوا تھا وہ طریقہ تب سے آج تک چلا آ رہا ہے الحمدللہ. ابھی حرمین شریف کے ایک دو امام صاحب ہیں, ایک سدیس ہیں اور غالباً ان کے ساتھ ایک شریم ہے. واٹس ایپ پہ آیا ہوا ہے کہ امت کو میں دونوں وضاحت کرتے ہیں کہ ہم حرمین کے, ہم حرم شریف کے ائمہ سب کے سب حضور کی سنت کے مطابق 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے ہیں. تو یہ وضاحت کر رہے ہیں وہ تاکہ دنیا تراویح اور تہجد کو الگ الگ سمجھے. جب اتنی وضاحت کے ساتھ بات ہے, آپ کہیں گے کہ یہ تو بات بہت کلیئر ہے تو ہمیں کوئی آدمی کنفیوژن میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو آپ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو دوسرے کو چھوڑو, جانے دو, ان سے بحث نہیں کرو. اگر بحث کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو رمضان میں کہنا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف لے چلیے اور ہم چائے پانی سب کریں گے. منی صاحب یہاں سب چیز فری چل رہی ہے, چلیے وہیں پر مجلس ہو جائے. اور اگر میں چلا جاؤں تو میں ایک کتاب دے کر کے جاؤں گا آپ لوگوں کو. وہ کتاب بڑی مشکل سے میں لے کر کے آیا ہوں, موبائل میں ہر وقت ہے. آپ جس سے بھی شیئر سے لینا ہے, بلوٹوتھ سے لینا ہے, وہ میرے سے لے لیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشان نہ کرے کوئی آدمی. اور پرنٹ بھی میں نے 40 کتابیں منگوائی ہیں. بڑی مشکل سے آپ لوگوں کے اوپر کیا کہتے ہیں رحم اور رحم کی وجہ سے کہ ہمارے یہ لوگ بہت محبت رکھتے ہیں. پرنامبر والے دیوبند سے بھی محبت اور دیوبند کے ہر آدمی سے محبت رکھتے ہیں. تو بڑی مشکل سے میں نے 40 کتابیں آپ کے لیے لائی ہیں اور میں اہم لوگوں کو دوں گا کہ جو ہر وقت اس کو مطالعے میں رکھے اور اپنے مسلک کو وہ ٹھیک کرے. لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں. حضرات صحابہ کرام کے بعد جو دور آیا تابعین کا, تب بھی یہ بات ایسی ہی رہی. صحابہ کرام میں تو آپ نام جانتے ہی ہیں, میں چند ناموں کو اور گن کر کے آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابی ابن کعب اور دیگر بہت سے صحابہ کی روایتیں موجود ہیں کتابوں میں. 20 تھی. اور تابعین میں سے عطا ابن ابی رباح, ابراہیم نخعی اور شتیر ابن شکل اور ابو البختری,
سوید ابن غفلہ اور ابن ابی ملیکہ اور سعید ابن جبیر، علی ابن ربیعہ، اور اس کے بعد ائمہ اربعہ کا زمانہ چلا آیا امام ابو حنیفہ کا، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، اور پھر بزرگوں میں دیکھیے امام غزالی اور امام اور شیخ عبد القادر جیلانی اور امام عبد الوہاب شعرانی، اور ابھی جا کر کے دیکھیے حرم شریف میں کہ یہ سارے کے سارے لوگ بیک زبان 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں اور اس پر عمل پیرا ہے۔ تو اگر اتنے زمانے سے یہ کام ہو رہا ہے تو کیا سارے لوگ گمراہی پر اجماع کر لیا؟ نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی ہے، میری امت گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی ہے۔ اور امت میں جو سب سے خیر ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو کیا صحابہ کا ہی اجماع غلط ہو جائے گا؟ صحابہ کا ہی اجماع گمراہی پر ہو جائے گا؟ تو جو آدمی تراویح کی 20 رکعت کو گمراہی کہے تو بتائیے وہ گمراہ ہے یا صحابہ گمراہ ہے؟ بولو بھائی، صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا 3-4 دن پہلے، میں دلی سے بول رہا ہوں، فلاں آدمی، میں نے کہا بولو بھائی، بولے کہ کیا حضور نے تراویح پڑھی ہے 20 رکعت؟ آپ دلیل دیجئے، یا ایک عمر نے کیا ہے؟ تو میں بہت غصہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، وہ حضرت عمر حضور کے سخت مخالف آدمی تھے اور دین کو بگاڑنا چاہتے تھے اور صحابہ کرام کو ڈنڈے مار مار کر کے خراب کیے ہوئے تھے کہ یہ جو نبی دین لے کر کے آئے ہیں جب تک بگاڑ نہیں دوں گا تب تک سانس نہیں لوں گا۔ پوری دنیا میں پھیل کر کے انہوں نے دین کو بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ اب وہ کرے کیا کرنا چاہتا، کیا کرنا چاہتا؟ میں نے کہا وہ حضرت عمر کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ کہا بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اب مجھے آگے کچھ مت کہیے۔ میں نے کہا نہیں سمجھ میں آئی ہے آپ کو تو، اور آپ کو دلائل دینے ہیں، آپ دیوبند تشریف لے آئیے، میں وہاں سارے دلائل آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو مشکل ہے، رمضان میں، آپ رمضان کے بعد دیوبند جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ واٹس ایپ پہ اپنا نمبر بھیجیے اور آپ کو ابھی لکھ دیتا ہوں۔ میں نے 8-10 ایسی سائٹیں دی ہیں کہ پڑھ کے وہ پاگل ہو گیا ہوگا اگر پڑھا ہوگا۔ کیوں کہ جو ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، یہ ہم لوگ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ گمراہ نہیں ہیں۔ ایسے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس سب دلیل۔ ایک آدمی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کا ایک دوست چھتری لگا دیا اس کے سر پر۔ بولے بھائی کیوں چھتری لگا رہے ہو؟ کہا کہ مکہ میں بارش ہو رہی ہے۔ تو جو اس طرح کی اگر سب لوگ کہتے ہیں ارے مکہ میں روزہ اور یہاں روزہ نہیں، مکہ میں عید اور یہاں عید نہیں۔ ارے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایک جگہ چاند دکھتا تھا روزہ رہتے تھے اور ایک جگہ چاند نہیں دکھتا تھا لوگ روزہ نہیں رہتے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھو کتنا پیارا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت میں دیکھو، افطروا لرؤیتہ وصوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ حضور نے بہت کلیئر کر دیا ہے، جب تمہیں دیکھنے کی اطلاع نہیں ہے، تمہارے ملک میں کسی نے نہیں دیکھا تو دوسرے ملک کی کیا خبر؟ تو اسی لیے مسئلہ بھی الگ الگ ہے۔ اب مثال کے طور پہ ابھی یہاں پر رات ہے، ہم لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دوست کا ابھی فون آئے گا کہ وہ کہے گا کہ میں ابھی امریکہ میں ہوں، سحری کھا رہا ہوں۔ اب بتائیے کتنا فرق ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا کہ اب میں جا رہا ہوں اپنے آفس کو اور ہم لوگ سوئے ہوئے رہتے۔ تو اتنا فرق ہوتا ہے، تو کیسے یہاں بھی عید اور وہاں بھی عید اور یہاں بھی روزہ اور وہاں بھی روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں آپ کہ آپ جن مسئلوں پہ عمل کرتے ہیں وہ مسائل دلائل سے ثابت ہیں۔ آپ کنفیوژن میں ہرگز مبتلا نہ ہو۔ آپ کہیں گے مجھے سمجھا دیجیے اور ساری دلیل سمجھا دیجیے، میرے محترم سمجھ میں آئے گی دلیل ہے، مگر کیا ہے، جیسے آپ اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو انگریزی میڈیم میں پہلے آپ کو انگریزی صحیح کرنی پڑتی ہے۔ بچہ صرف کھیل کھیل کے انگریزی صحیح کرتا ہے، جب انگریزی میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے بچہ تو اس کو پھر دوسری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، سماجیات پڑھا دیتے ہیں، جغرافیات پڑھا دیتے ہیں اور سائنس پڑھا دیتے ہیں، دوسرے علوم پڑھاتے ہیں۔
تو آپ بیسک میں تو عربی آپ کو آتی نہیں، اور ہم لوگ سارا عربی میڈیم میں سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ حضور نے جو اصلی عربی کیا حضور نے کہی ہے اور اللہ کی عربی زبان کیا ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، وہ زبان اس میں کیا مضمون ہے، اس کو دیکھنے کے لیے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئے گی بات ضرور، مگر میرے ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ میں انگریزی پڑھوں اور مجھے عربی سمجھا دیجیے، تو یہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے کوئی سول انجینئر کہے کہ ہمیں راکٹ چلانا سکھا دو، ہمیں ہوائی جہاز چلانا سکھا دو، ہوائی جہاز کا پائلٹ کہے کہ ہمیں AC چلانا سکھا دو۔ ہر چیز کا علم تو الگ ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں اسلام سب سے آسان ہے، ہاں ٹھیک ہے، اسلام گڑیا کا طوطا ہے کہ گڑیا نے شفقت میں کہا وہ تو تمہارا چہرہ ہے، کینچی سے کاٹ دیا، تمہارے پنجے ناخن بڑے بڑے ہیں، کئی مہینے سے ناخن کسی نے کاٹا نہیں ہے، سارے ناخنوں کو کاٹ دیا اور اس کے بعد بال بھی تیرے بڑے بڑے ہیں، ان بالوں کو بھی کاٹ دیا، وہ طوطا مر گیا۔ تو اسلام کا بھی یہی آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسلام کا آپریشن مت کیجیے بلکہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور سمجھ میں اگر نہیں آتا ہے تو آپ اسلام کو اختیار کیجیے اور بات سمجھ میں آئے گی، اور نہیں تو کم سے کم اپنے مقام پہ بیٹھ کر کے اتنا یقین تو رکھیے کہ ہمارا مسئلہ دلیل سے ثابت ہے، اور نہیں سمجھ میں آئے تو آ کر کے پوچھیے۔ خلفائے راشدین کے زمانے کی بات سنائی، کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب جو سب سے پہلے تراویح کے امام صاحب ہیں، حضور کے بعد یہ اکٹھے جو نماز ہوئی ہے سب سے پہلے امام صاحب ہیں، سب سے پہلے تراویح کے امام صاحب حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ امر ابی بن کعب، ابی بن کعب کو حکم دیا، یعنی ان کو خود حکم دیا ان یصلی باللیل فی رمضان، رات میں رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ فقال ان الناس یصومون النہار، لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تھک جاتے ہیں، ولا یحسنون ان یقرؤوا، اور وہ اچھی طرح سے قرآن آ کر کے پڑھتے نہیں، کوئی تھکا ہوا ہے، کسی کی آنکھ بند ہو رہی ہے اور کوئی یاد کیا تو تھوڑا سا یاد ہوا، تھوڑا یاد نہیں ہوا، اس یہ مطلب ہے کہ لا یحسنون ان یقرؤوا، اچھی طرح سے ہر ایک نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، اے ابی بن کعب اگر آپ قرآن پاک پڑھتے سارے لوگوں کے سامنے رات کے وقت میں تو بڑا اچھا رہتا۔ تو کہتے ہیں فصلی بہ 20 رکعات، تو انہوں نے 20 رکعتیں نماز پڑھائی۔ مسند احمد ابن منیع میں لکھی ہوئی ہے یہ حدیث شریف، اور بھی بہت سارے حوالے موجود ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ ملا بھی حوالے والے کیوں بولتے ہو، صفحہ نمبر اور کتابوں کا نام کیوں بولتے ہو، ہم لوگوں کو تو یہ یاد بات رہے گا نہیں۔ میں آپ کو اس لیے بولتا ہوں کم سے کم اتنا تو سمجھیں کہ ہم جس مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں وہ دلیل سے ثابت ہے، اتنا تو سمجھیں۔ اگر اتنا آپ سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ جس عام آدمی نے جہاں دلائل معلوم کرنا شروع کیا اس کی گمراہی شروع ہوتی ہے، وہیں پر سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا حضرت یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا اس کی دلیل بیان کر دیجیے۔ حضرت نے کہا کہ اچھا تم کو جتنے مسئلے معلوم ہے سب کی دلیلیں بھی معلوم ہے، بس خاموش ہو گئے۔ کیوں کہ ہر مسئلے کی دلیل ہر آدمی کو تو معلوم نہیں ہے۔ تو پہلے کا زمانہ ماننے والا تھا اور آج لوگوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ بتائیے جو آدمی حضرات صحابہ کرام کو سخت بات کہے گا، بدعتی کہے گا، وہ آپ کو اور ہم کو اور مولوی کو اور عالم کو مانے گا؟ جو امام ابو حنیفہ کو گندے گندے الفاظ سے پکارے گا وہ ہم میرے کو اور آپ کو اور کسی کو مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ یہ ساری بے ادبیاں ہیں۔ آپ حنفی ہیں، آپ بے ادبی نہ کریں، دوسرے مطلب کے علماء ہیں، آپ بے ادبی ہرگز نہ کریں۔ آپ کو اپنی بات اچھی طرح سمجھ میں آئی رہنی چاہیے، بس یہی کافی ہے۔ کیوں کہ آپ اگر بحث کریں گے تو کوئی حنفی ہوگا نہیں، اور آپ اگر ان سے بحث کریں گے تو آپ بھی غیر اب بدلنا چاہیں گے نہیں، تو فائدہ کیا ہے؟
کوئی فائدہ نہیں ہے بحث بحث کر کے. اپنے اپنے مسئلوں پہ عمل کرو، دعوتیں کھاتے رہو، اتحاد اتفاق سے رہو، اور دنیا اسی طرح سے چلتی رہے گی. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ کس نے حضور کی زیادہ اتباع کی تھی اور کس نے حضور کی کم اتباع کی تھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.